الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا ومحبوبنا ومحبوب رب العالمين محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا کے بعد معزز و محتشم حضرات سامعین کرام، سورۃ المائدہ آیہ مبارکہ 42 آج کے درس کا عنوان ہے۔ اس سے قبل آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی صفات، ان کی عادات اور ان کی فطرت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کفر کی طرف بڑی جلدی جاتے ہیں، اور ان میں سے جو منافق ہیں وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور دل ان کے کفر پر جمے ہوئے ہیں۔ اور انہی میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو جھوٹی بات سننے کی بڑی چاہت رکھتے ہیں اور دوسری قوم یعنی مشرکین اور کفار کے لیے
وہ جاسوسیاں کرتے ہیں۔ چوتھا ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو صحیح جگہوں سے ہٹا کے بیان کرتے ہیں، یحرفون الکلم، اللہ کے کلام میں اپنی مرضی کے مطابق رد و بدل کر دیتے ہیں۔ پانچواں ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی فیصلے کے لیے آئیں تو پہلے سے مشاورت کرتے ہیں کہ فیصلہ اگر اس طرح کا ہوا تو قبول کر لینا، اور اگر ایسے نہ ہوا تو قبول نہ کرنا۔ دوسرے لفظوں میں اگر کورٹ یا عدالت ہمارے حق میں فیصلہ دے تو قبول کر لینا، ہمارے خلاف ہو تو اسے قبول نہ کرنا۔ یہ یہودیوں کی ایک فطرت کی بات بتائی جاتی ہے کہ ان میں یہ چیزیں پائی جاتی تھیں۔ اللہ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے فتنے میں اور آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے، اور اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا، کیونکہ دل اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اسے پاک کرنا نہ چاہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے بہت کچھ کہتے ہیں، بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑی نیکیوں کی ترویج اور اشاعت اور بیان کرتے ہیں، لیکن نہ بیان کرنے میں ہمیں سکون ملتا ہے، نہ سننے والوں کی زندگیوں میں چینج اور تبدیلی آتی ہے۔ بنیادی وجہ یہی ہے کہ دل پاک نہیں ہوتے۔ جب دل پاک ہو تو بات کرنے والے کی بات اثر کرتی ہے، اور سننے والے کا دل پاک ہو تو وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ یہ دنیا کی چکا چوند اور یہ دنیا کا تماشا اور یہ دنیا کی رونقیں اور یہ دنیا کا مال اور یہ دنیا کا زر اور یہ دنیا کی ساری آمدن اور جو ہے یہ زر جوہرات جو ہیں، فرمایا اس سے انسان کو عزت نہیں ملتی۔ یہودیوں کو اگر آج بھی دیکھیں تو میرا خیال ہے پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں بزنس ہو، سیاست ہو، ترقی ہو، تو میرا خیال ہے کہ یہودی جو لوگ ہیں وہ سب سے ٹاپ آف دی لسٹ آپ کو ملیں گے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ، ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ یہ تو اس قوم کا تذکرہ ہے جو مسلمان نہیں ہے۔ اب پوائنٹ یہ ہے کہ اگر یہی علامات، یہی عادات، یہی خصائل اور یہی صفات اگر کسی بندہ مومن میں جو اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، شہادت توحید و رسالت پر کاربند ہے، اگر اس کے اندر یہ علامات پائی جائیں تو کیا وہ دنیا کی ضلالت اور آخرت کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ تو قطعاً بچ نہیں سکتا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو ریوزٹ کریں اور غور اور فکر کریں کہ کیا دنیا کی محبت میرے دل میں جگہ نہیں پکڑے ہوئی، کیا میں اپنی پسند کا حکم قرآن سے نہیں سننا چاہتا، کیا میں اسلام کے ساتھ مخلص ہوں یا نہیں ہوں، کیا میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دل و جان سے تسلیم کرنے پر آمادہ اور تیار ہوں، کیا میری ویلتھ، میری جو ہے دولت جو ہے وہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، اللہ فرماتا ہے تم کمال نیکی کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو آج جو آیا مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا انہی کا تسلسل ہے، انہی کی یہودیوں کی عادات۔ لیکن میرا خیال ہے میں نے کئی دفعہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ قرآن نے جو بھی واقعہ بیان فرمایا ہے، کوئی حقائق اگر بیان فرمائی ہے، وہ صرف واقعہ یا حقائق نہیں ہے، وہ سامان عبرت ہے امت مسلمہ کے لیے۔ ان کو بتلایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا
تو ان کے ساتھ دنیا اور آخرت میں یہ ہوا اور ہوگا، اور اے امت مسلمہ اگر تم بھی ویسا کرو گے تو تمہارا حال بھی ان سے کوئی مختلف نہیں ہوگا، تمہیں بھی دنیا اور آخرت میں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ تو فرمایا ان کی عادت ایک یہ ہے، سماعون للکذب، وہ جھوٹ کو بڑا جلدی قبول کرتے ہیں، جھوٹ کو اور سچ کو قبول کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ایک عربی کا مقولہ ہے، الصدق مر ولو کان در، سچ بڑا کڑوا ہوتا ہے اگرچہ وہ موتی ہی کیوں نہ ہو، سچ لگتا ہے۔ تو فرمایا سمعون للکذب، جھوٹی باتیں اگر بیان کی جائیں تو یہودی مل کے گھیرا بنا کے وہ بیٹھتے ہیں، کہتے بڑے مزے کی باتیں ہیں۔ جس طرح یہ ویسے میں کہہ رہا ہوں، ہمارے سیاستدان جو ہے نا، جو سب سے زیادہ چرب زبان ہو، زیادہ ہمیں جھوٹ بولے نا، ہم کہتے ہیں یہی اچھا بندہ ہے۔ یہ ہمارے اندر جو ہے ایک چیز آ چکی ہے، سمعون للکذب، جھوٹ کو بڑی پسندیدگی سے سنتے ہیں، مانتے ہیں، اور اگر کوئی سچ کہہ دے، کہتے ہیں یہ بہت برا آدمی ہے، اس کے پیچھے مت چلنا۔ یہ ایز اے نیشن ہمارے اندر ایک بیماری ہے، ایک برائی ہے۔ جب تک قومی حیثیت میں ہم سچ سننے کے عادی نہیں ہو جائیں گے، مجھے نہیں لگتا کہ ہمارے اندر کوئی چینج آ سکتا ہے یا ہمارا معاشرہ ترقی کر سکتا ہے۔ تو فرمایا سمعون للکذب، جھوٹ کو وہ بڑا پسند کرتے تھے، جتنے زیادہ جھوٹے دعوے کریں اتنے اس بندے کے پیچھے زیادہ لوگ چلتے ہیں جو جتنا سچ کہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، آج اگر کوئی بندہ نیک آپ کے الیکشن میں کھڑا ہو جائے اور وہ کہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، صرف قانون سازی کروں گا، میں نہ روڈ آپ کو دے سکتا ہوں کیونکہ یہ میرا کام نہیں، یہ محکمہ تعمیرات عامہ کا کام ہے، میں تمہیں پانی کا وعدہ نہیں کرتا کیونکہ یہ واٹر بورڈ کا کام ہے، یہ اس نے کرنا ہے، میں تمہاری گلیاں پکی نہیں کرواؤں گا کیونکہ یہ بلدیہ اور ایم ڈی اے وغیرہ ان کا کام ہے، یہ وہ کریں گے، میں آپ کے لیے صرف اسمبلی میں بیٹھ کے قانون سازی کروں گا، میرا خیال نہیں کہ ہم میں سے کوئی اسے ووٹ دے گا۔ کیوں؟ ہمیں چاہیے سڑک ہو، گلی ہو، ہمیں چاہیے پانی کی لائن ہو، ہمیں پانی کے کالے پائپ چاہیے، ہمیں نوکری چاہیے، جبکہ نوکری کے لیے محکمہ موجود ہے، پانی کا محکمہ موجود ہے، روڈ کا گلیوں کا محکمہ موجود ہے، لیکن ہماری خواہش کیا ہے کہ ہمارا ایم ایل اے ہو، ہمارا کونسلر ہو، ہمارا وارڈ کا کوئی چیئرمین ہو، وہ ہمیں گلیاں بنا کے دے۔ تو جب تک ہم اپنی سوچ کو تبدیل نہیں کریں گے، اس وقت تک کسی اور کی سوچ تبدیل ہو یہ توقع کرنا عبث ہے۔ اگر ہم اپنے ان معاملات کو لے کے آئیں کہ ہمارے ملک میں یہ قانون غلط ہے، اس کو اس طرح ہونا چاہیے، یہ صحیح ہے، اس کو مزید بہتر ہونا چاہیے، اور پھر بندہ وہ چنے، ووٹ اس کو ہم دیں جس کو ہم سمجھیں یہ ایماندار بھی ہے، یہ مخلص بھی ہے، یہ ایجوکیٹڈ بھی ہے اور اس کے اندر ویل بھی ہے، تو جب ہم چھانٹی صحیح کریں گے آگے صحیح لوگ آئیں گے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کی ایک بری عادت یہ تھی کہ سمعون للکذب، جھوٹ کو بڑا پسند کرتے تھے۔ دوسری یہ اس آیت میں، اور ویسے تو میرے خیال 9ویں 10ویں عادت ان کی بیان ہو رہی ہے، فرمایا اکالون للسحت، حرام کھانے کے بڑے پر جو ہے نا دل دادا تھے۔ اکالون، ایک ہوتا ہے آکلونا، یہ نارمل کھانا، اکالا یاکلو کھانا کھانا، معقولات کھانے کی چیزیں، ایک ہے اکلا پے در پے، مسلسل بائی فورس، فوکسڈ تھے اس پر کہ کیا کھانا ہے، حرام کھانا ہے۔ اکالون للسحت، وہ حرام کھاتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل لحم نبت بالسحت، ہر وہ جسم جو حرام سے پرورش پاتا ہے، اولا بہی بالنار، وہ آگ کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ جو جسم حرام کھا کے بڑا ہوتا ہے، پلتا ہے، اولا بہی بالنار، وہ آگ کا زیادہ حقدار ہوتا ہے، وہ آگ کا حقدار ہے کہ اسے آگ میں جھونکا جائے۔ قالوا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما السحت، یا رسول اللہ وہ حرام چیز ہے کیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحت یہ ہے
الرشوۃ فی الحکم، الرشوۃ فی الحکم، فیصلہ سنانے کے لیے رشوت لینا یہ سوہت ہے۔ فیصلہ سنانے کے لیے جو رشوت لی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں عربی میں؟ سوہت کہتے ہیں۔ اب فیصلہ دینا اور فیصلہ کروانا یہ لازم و ملزوم ہے، یعنی کہ جوڈیشری اور وکیل بار، ان کا فیصلے میں بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور وہ حضرات خوب غور سے اس آیت کو بھی پڑھیں اور اس ترمذی شریف کی حدیث کو بھی پڑھیں کہ سوہت کسے کہتے ہیں۔ فیصلے کے لیے رشوت طلب کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ سوہت کہا جاتا ہے۔ الرشوۃ فی الحکم، آقا نے صراحتاً ارشاد فرمایا حکم جاری کرنے کے لیے رشوت طلب کرنا یہ سوہت ہے۔ اور سوہت کسے کہتے ہیں؟ حرام کو۔ یہاں آپ کو پتہ ہے لاہور پنجاب ادھر ادھر ہم سنتے رہتے ہیں فلاں ہوٹل پہ کتے کا گوشت سیل ہوا، کھلایا گیا، گدھا کھلایا گیا، تو ہمارا سوشل میڈیا، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ ایسا ہی کرتے ہیں نا، یہ بہت غلط کر رہے ہیں، حرام کھلا رہے ہیں ہمیں۔ اللہ کے بندو، اس کتے اور گدھے کو حرام کس نے قرار دیا ہے؟ شریعت نے۔ سود کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ شریعت نے۔ رشوت کو کس نے حرام قرار دیا ہے؟ شریعت نے۔ دوسرے کے حقوق غصب کرنا کس نے حرام قرار دیے ہیں؟ شریعت نے۔ ملاوٹ کرنا کس نے حرام قرار دیا ہے؟ شریعت نے۔ بے جا دوسرے کو ستانا کس نے حرام قرار دیا ہے؟ شریعت نے۔ تو اسی شریعت کے حرام کردہ کتے اور گوشت، گدھے کے گوشت سے تو نفرت ہے، رشوت سے نفرت نہیں ہے، سود سے نفرت نہیں ہے، غیبت سے نفرت نہیں ہے، ستانے سے نفرت نہیں ہے۔ ابھی اگر کسی کو پلاٹ جو ہے وہ غصب کا مل جائے، 1 کروڑ کا پلاٹ 10 لاکھ میں مل جائے، وہ حلال ہو جائے گا؟ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو دو رخی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سرے سے موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ مومن ہو تو ایمان والے اثرات ہماری سیرت اور کردار سے سامنے آنے چاہیے۔ تو ارشاد فرمایا اکالون للسحت، وہ اس کو حرام کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور دوسری طرف چھوٹی چھوٹی بات لے کے آتے ہیں، قائد صاحب، مولوی صاحب، علامہ صاحب یہ بتائیں مکھی مر گئی تو کیا ہوگا، کوئی دینی کتاب نیچے گر گئی تو کتنا ہمیں گناہ ملے گا، غلطی سے گر گئی ہے۔ یہاں تو بڑے کیئرفل ہیں، لیکن یہ کوئی نہیں کہتا اگر میں نے حرام کھایا تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اگر میں نے سود کھایا تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اگر میں نے کسی کے پلاٹ پر قبضہ کیا ہوا ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اگر میں نے شراب کی دولت جمع کر کے رکھی ہوئی ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، اگر میں نے بہت سارا جو ہے دوسروں کا حق غصب کر کے اپنی جو ہے وہ ویلتھ بنائی ہوئی ہے، دولت بنائی ہوئی ہے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ کوئی نہیں پوچھتا۔ حضور عالمت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے پیر و مرشد بھی ہیں، مفسر قرآن، اور یہ انہی کا ترجمہ میرے سامنے ہے جمال القرآن کے نام سے۔ آپ ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ مجھے بڑا دکھ ہے، میرے پاس میرے مریدین، متعلقین، معتقدین آتے ہیں، بڑے دور دراز سے آتے ہیں، کوئی کہتا ہے حضرت دعا فرمائے فلاں کورٹ میں میرا کیس ہے، اللہ مجھے بری کر دے، کوئی کہتا ہے میرا بزنس صحیح نہیں چل رہا، دعا کریں میرا بزنس صحیح ہو جائے، کوئی کہتا ہے میری بچی یا بچہ بیمار ہے یا میں بیمار ہوں، دعا کریں اللہ صحت عطا فرمائے۔ فرمانے لگے مجھے ارمان ہے، کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت دعا کریں مجھے اللہ ایمان عطا فرمائے۔ یہ ایز اے نیشن یہ ہمارا کردار ہے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا اکالون للسحت۔ اچھا، سحت کسے کہتے ہیں؟ اور ایک امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتا ہے اذا ارتشى الحاکم، حاکم جب رشوت لیتا ہے، فیصلہ کرنے والا جب رشوت لیتا ہے، ان عزل فی الوقت، وہ اسی وقت شرعاً اپنے عہدے سے معزول ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَمْ يُعْزَلْ، اگرچہ اسے حکومت معزول نہ بھی کرے،
جیسے جج نے فیصلے کے لیے رشوت لی وہ اللہ کے ہاں اپنے منصب سے معزول ہو گیا، جیسے حاکم نے فیصلہ کرنے کے لیے رشوت طلب کی وہ اسی وقت شرعاً اپنے منصب سے کیا ہو گیا ہے؟ معزول۔ وَإِن لَمْ يُعْزَلْ، اگر کوئی اسے معزول نہ بھی کرے وہ اللہ کے ہاں وہ اس منصب پر فائز نہیں رہتا۔ اور آج کل ہم سنتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جج کر لو۔ یہ ہماری جوڈیشری ہے، یہ ہمارے وہ ادارے ہیں جن سے ہمیں اللہ کے بعد انصاف کی توقع اور امید ہونی چاہیے اور ہے، اور ان کے بارے میں پرسیپشن کیا ہے کہ وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جج کر لو۔ اور یہاں ایک اور بات بھی امام اعظم فرماتے ہیں فَإِمَّا إِن تَرَشَّى لِتَدْفَعَ مِن دِينِكَ وَدَمِكَ وَمَالِكَ فَلَا يَحْرُمُ۔ ہاں کوئی بندہ مجبور ہے اپنا دین بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے، اپنے جان بچانے کے لیے وہ مجبوراً ایسا کرتا ہے، رشوت دینی پڑتی ہے، فلا یحرم، تو اس کے لیے یہ حرام نہیں ہوگی، لینے والے کے لیے وہ حرام ہوگی کہ اس نے صحیح کام بغیر رشوت کے نہیں کیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غور اور فکر کرنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم، محبوب اگر آپ کے پاس آ جائیں، آپ کو آپ کے رب نے اختیار عطا فرمایا ہے، فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُم، چاہیں تو فیصلہ فرما دیں اور چاہیں آپ فیصلہ نہ فرمائیں، اعراض کر دیں، آپ کو آپ کے رب نے اختیار عطا فرمایا۔ قربان جائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزتوں پر کہ رب نے فرمایا محبوب اختیار آپ کو آپ کے رب نے دے دیا ہے، فیصلہ فرمائیں تو آپ کی مرضی، اور ان بدبختوں سے اعراض فرمائیں تو آپ کی مرضی، آپ کے رب نے آپ کو اختیار دے دیا ہے۔ خوش قسمت ہے یہ امت کہ اللہ نے با اختیار نبی عطا فرمایا۔ وہ نبی عطا فرمایا جس کو پہلے اختیار عطا فرمائے اور پھر صاحب اختیار نبی اس امت کو عطا فرمایا، اور کیا چاہیے؟ اور وہ نبی جس کی شان میں اللہ ارشاد فرماتا ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنو میرا نبی تمہارے جنت پہ داخلے کے لیے بڑا حریص ہے۔ لوگوں کو حرص ہوتی ہے اپنی جان کی، اپنی مال کی، اپنی دولت کی، اپنی ترقی کی، اپنے منصب کے، اپنے مقام کی حرص ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا محبوب وہ ہے جس کو تمہاری حرص ہے کہ میری امت جنت میں جائے۔ اور صفات وہ ہیں کہ رب فرماتا ہے میں نے اپنی صفتیں اپنے محبوب کو عطا فرما دی، بالمؤمنین رؤوف رحیم، مومنوں کے ساتھ رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ یہ عظمتوں والا نبی اللہ نے عطا فرمایا۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، محبوب اگر ان کے درمیان آپ فیصلہ فرمائیں تو کافر بھی ہوں تو فیصلہ انصاف پہ فرمانا۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ ہماری عدالتوں کے بارے بھی لکھا ہوتا ہے فَاحْكُم بِالْقِسْطِ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ عدل اور انصاف سے فیصلے کرو۔ لکھنے کو تو بہت کچھ لکھ دیا ہے، آئین میں بھی بہت کچھ لکھ دیا ہے، لیکن عملاً کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو المختصر یہ بات ذہن نشین رہے کہ مومن جو ہے وہ اس وقت عزت پائے گا جب اپنے رب کا ہو کے زندگی گزارے گا، اس کے علاوہ ٹھوکریں ہیں، ذلت ہے اور رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہوں۔